يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل اللہ صلی علی. سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل اللہ صلی علی. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اللہم صلی علی. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، آیت کو میرے ساتھ پڑھیے. ان اللہ وملائکتہ، میرے پیچھے پیچھے نہیں، میرے آگے آگے. یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ صلی علی. نبی اور ان کی آل پر درود بھیجتے چلے جاؤ، ان کے فرمان کے سامنے جھکتے چلے جاؤ اور اپنی نورانیت کے اسباب فراہم کرتے چلے جاؤ. یہی سبب ہے فرمایا جب کبھی درود پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو. اللہ چلے ہو اپنے مولا کے ساتھ منافقین اور کافرین سے لڑنے کے لیے. نفاق کا کوئی ابتدائی ترین درجہ بھی انسان کے وجود میں نہیں ہونا چاہیے. نفاق کا آغاز کہاں سے؟ لوگوں کے سامنے نماز کا طریقہ کار کچھ، گھر میں پڑھی جانے والی نماز کا طریقہ کار کچھ. لوگوں کے سامنے جب خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو کیا مناسب لباس کے ساتھ ہیں؟ جب تنہائی میں جا رہے ہیں
تو علی کا چاہنے والا چونکہ چپے چپے پر اپنے پروردگار اور اس کی حجتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی جلوت اور خلوت ایک ہوتی ہے. وہ تنہائی میں بھی اسی طرح سے اپنے، بہت ہی حساس ہے بیچارہ یہ، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے میرے بھائی. اللہ صلی علی. وہ تنہائی میں بھی اسی طرح سے نماز پڑھتا ہے جس طرح سے لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے. فرمایا بلند آواز سے درود بھیجو، یہ دل میں سے نفاق کو دور کر دیتا ہے، دو روئی اور دو چہرے کو ختم کر دیتا ہے. بآواز بلند صلوات علی محمد وآل محمد. کل کی پوری تقریر کا خلاصہ کیا تھا میرے بھائی؟ کیا تھا؟ صرف سبحان اللہ نہیں چلے گا، خلاصہ چاہیے آپ سے. پوری تقریر کا خلاصہ کیا تھا؟ یا علی بھی طہارت لاتا ہے یا حسین بھی طہارت لاتا ہے. ساتھ ہے میرے عزیزوں؟ علی کی فضیلت کا ذکر، علی کے فرزند کی مصیبت کا بیان، دونوں انسان کے وجود کو کیا عطا کرتے ہیں؟ طہارت، پاکیزگی. بالکل دل پاک ہو جاتا ہے. اب جب یہ دل کا آئینہ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے جب آئینے پر دھبے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تصویر صحیح نہیں دکھائی دیتی. لیکن جب آئینہ صاف ہو جائے تو بالکل اچھے طریقے سے تصویر کو منعکس کر پاتا ہے. تو آج سے لے کر عزیزوں جو گفتگو ہے کہ ابھی تک اگر حق نہیں دیکھ پا رہے تھے تو یا علی اور یا حسین کے بدولت آج سے حق دیکھنا نصیب ہو رہا ہے. تو لہٰذا انسان کی ذمہ داری ہے صلو علیہ، ان پر درود و سلام بھیجے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ان کے سامنے سرنڈر ہو جائے. حق دیکھ لیا، سمجھ میں آ گیا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا دیجئے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی صلی علی. اس پاکیزہ ترین ذکر کے بجا لانے والوں کو 3 ہدیے، گفٹ اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوتے ہیں. یہ جو آیت پڑھی تھی یہ بھی مشہور و معروف ہے، ہمارا بچہ الحمدللہ اسے ازبر ہے، ان اللہ و ملائکتہ. ٹھیک ہے، اب یہ جو حدیث کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں یہ بھی سب کو حفظ ہے، حتیٰ عربی حفظ ہے، شاید اس کے ترجمے سے واقف نہ ہو. اب میں شروع کر رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے نہیں، میرے آگے آگے پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع، نہیں پڑھو گے میرے ساتھ؟ بلند آواز سے. وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا 3 ہدایہ ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ. قسم کھاتا ہے تمہارا نبی اپنے پروردگار کی کہ جس نے اسے حق کے ساتھ مبعوث کیا اور اپنا رسول بنا کر لوگوں میں بھیجا، جہاں کہیں بھی محمد و آل محمد کے فضائل کا ذکر ہوگا، وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا، اور وہاں پر ہمارے شیعہ اور محب موجود ہوں گے، 3 ہدیے، 3 گفٹ نصیب ہوں گے. ایک الا ونزلت علیہم الرحمہ، اللہ کی خاص رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے. وحفت بہم الملائکہ، جس جگہ پر ذکر اہل بیت ہوتا ہے ملائکہ کے احاطے میں آ جاتی ہے وہ جگہ. اللہ کے پاکیزہ ملک آسمان سے اترتے ہیں. اس ذکر کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے حافظ ہیں. کوئی اور نہ سمجھے کہ تمہارے بدولت اس ذکر کی حفاظت ہے، وہ اس ذکر کا محافظ ہے. اس کے فرشتے ہیں عزیزوں جو احاطے میں لے لیتے ہیں. کاش دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان، سوچنے سمجھنے والے دماغ مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے. عزیزوں یہ طہارت ملتی ہے، پاکیزگی انسان کو وہ کچھ دکھائی دینے لگتا ہے جو اس سے پہلے نہیں دکھائی دے رہا تھا. واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، جب تک کہ یہ لوگ موجود ہیں
اللہ کے پاک و پاکیزہ ملک موجود ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ رسول و آل رسول کے چاہنے والوں کے لیے استغفار. پروردگار اتنا پاکیزہ ذکر یہ بجا لا رہے ہیں، تو ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے. تو نے انہیں پاکیزگی کا تحفہ دیا ہے، تو انہیں اپنی راہ میں بہترین طریقے سے قدم بڑھانے والوں میں سے قرار دے دے. بس 3 ہدیے کیا ہو گئے؟ ایک، یا اللہ ایک، نہ سونا میرے بھائی، جاگتے رہنا. آج کی اس پرآشوب دنیا کا اور آج کی اس جھوٹی ٹیکنالوجی سے بڑی دنیا کا ایک گفٹ انسانیت کے لیے یہ ہے کہ کنسنٹریشن ختم ہو گیا ہے، توجہ نہیں رہتی ہے. دیکھ آپ کو رہا ہوں کہیں اور. ہاں، تو اس کنسنٹریشن کو بارگاہ اہل بیت سے لے کر جائیے. توجہ کے ساتھ سنیے. رزق عزیزوں، رزق کریم ہے. اس رزق کریم کو اپنے پاس محفوظ کرتے چلے جائیے. 3 ہدایہ. پہلا ہدیہ کیا ہے؟ اللہ کی خاص رحمت. دوسرا ہدیہ کیا ہے؟ ملائکہ کے جھرمٹ اور احاطے میں انسان آ جاتا ہے. تیسرا ہدیہ کیا ہے؟ ملائکہ استغفار کرتے ہیں. اب تو میں نے پڑھ دیا نا میرے بھائی، اب آپ پڑھ دیجئے. ایک، آواز نہیں آ رہی، یا تو میرے قریب نہ بیٹھو میرے بھائی یا میرا ساتھ دو. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کے. اس قدر یہ ذکر انسان کو بلندی عطا کرتا ہے. اللہ کی خاص رحمت 1، 2 ملائکہ، 3 ان کی جانب سے استغفار. وہ استغفار کرتے. اب یہ استغفار کرتے ہم سب کے سب اپنے گھر واپس پلٹ گئے. یہ ملک آسمان کی جانب واپس پلٹے. اب جب یہ ملک آسمان کی جانب واپس پلٹتے ہیں تو دیگر ملائکہ ان سے کہتے بھائی ہم تم میں ایک ایسی خوشبو کو احساس کر رہے ہیں جو اس سے پہلے تم میں نہیں پائی جاتی تھی. کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا لے کر آ رہے ہو؟ کہا زمین پر ایک جگہ اللہ کے پیارے حبیب کا اور اس کی آل کا ذکر ہو رہا تھا، علی کی فضیلتوں کا بیان تھا، ہم وہاں سے آ رہے ہیں. تو عزیزو علی کی فضیلتوں کا بیان ساتھ دیجئے گا میرا. علی کی فضیلتوں کا بیان اس ملک اور فرشتے کے لیے جو کہ پے کرے، طہارت ہے، اس کی نورانیت اور اس کی خوشبو میں اضافے کا باعث ہے. کیسے ہو سکتا ہے علی کا چاہنے والا جب اس ذکر کے بعد اپنے گھر میں پلٹے اس کے وجود سے نور نہ. کیوں؟ صلی اللہ، کیوں کر اس کے وجود سے نور کی کرنیں اور شعائیں نہ پھوٹے. زوجہ کہے گی یہ میرا ہی شوہر ہے جو جاتے وقت تو اتنا بد اخلاق تھا، اب واپسی پر اتنا با اخلاق ہو گیا ہے. میرے بھائی تھوڑا سا اس کے ساتھ مہربانی کیجیے. آواز ٹھیک ہے؟ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے محمد اور ان کے صلی اللہ. یہ روایت کیوں کر سوچ کر آیا تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو فرش عزا پر آتے ہیں اور قریب سے بیٹھ کر، صحیح ہے نا، چونکہ اس وقت تو بہرحال دنیا میں آپ کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی مجلس کو آپ جو ہے وہ بخوبی اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں، لیکن گھر میں بیٹھ کے سننا کجا اور فرش عزا پر آ کر بیٹھنا کہاں. درست ہے وہاں پر بھی اللہ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہے، لیکن فرش عزا پر آنے کی بات ہی کچھ اور ہے. اور پھر ایسے موقع پر کہ ایک مومن کل کہنے لگے مولانا صاحب نزدیک سے آواز بھی اچھی نہیں آتی ہے. بہرحال اگر باہر بیٹھ کے سنیں تو آواز بہت اچھی ہے، انٹرنیٹ پہ سنیں تو کیا بات ہے، لیکن نزدیک سے سنائی نہیں دیتا ہے. تو بہرحال عزیزو کچھ پانے کے لیے کچھ انسان کو زحمت بھی اٹھانی پڑتی ہے. تو بہرحال جب فرشتے اتنا معطر ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ بانیہ نے مجلس سے بھی درخواست ہے کہ بہرحال جو قریب میں بیٹھے ہیں وہ بھی سکون اور اطمینان سے ان کے لیے آواز پہنچ سکے. انشاءاللہ تمام ان احباب کے لیے کہ جو بہرحال مجلس حسین کے برپا کرنے میں کسی بھی حوالے سے عزیزوں، بہرحال اسے آج بھی ذکر کر رہا ہوں، بارہا آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا کہ اپنے لیے مولا سے یہ ٹائٹل اور یہ عنوان لے لیجئے، خادم الحسین. مولا تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں تیری بارگاہ، فرش عزا بچھا کر سبیل حسین لگا کر کسی بھی حوالے سے. عزیزوں ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ٹائٹل دیا جائے، نہیں، اپنے طور پر کوشش کریں اس فرش کو بچھانے میں، اس بزم کو سجانے میں. عزیزوں انشاءاللہ جب
جسم و روح میں فاصلہ ہوگا، قبر میں اور آپ احساس کر پائیں گے کہ اس نے کتنی بلندی مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ بہرحال اس ذکر کو برپا کرنے والوں کے لیے انشاءاللہ ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صل علی۔ بس فرشتہ اتنا معطر ہو رہا ہے، دیگر فرشتے کہتے ہیں ہم تم میں خوشبو کو احساس کر رہے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تمہارے وجود میں پائی جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک زمین پر ذکر ہو رہا تھا اہل بیت کا، اسے سن کر واپس پلٹ رہے ہیں۔ وہ تڑپ کے کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ۔ کہا ذکر ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کہا کوئی بات نہیں، اس مقام پہ لے جاؤ، زمین کے ٹکڑے پر لے جاؤ، ہم اس سے معطر کرنا اپنے لیے افتخار سمجھتے ہیں۔ تو عزیزو، جس جگہ پر ذکر کیا جاتا ہے وہ جگہ مقدس ہو جاتی ہے۔ فرشتے معطر ہو کر واپس پلٹتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے علی کا چاہنے والا اور حسین کا عزادار خالی ہاتھ واپس چلا جائے؟ تو لہٰذا آپ جب گھر جائیے عزیزو، زوجہ نہ پہچاننے پائے، ماں باپ نہ پہچاننے پائے، ہمارا بچہ اتنا مرتب، اتنا باادب، گھر پر پہنچ کر اپنے بزرگوں کو سلام۔ وہ جو ابھی تک مجلس میں نہیں آتا تھا، سلام نہیں کرتا تھا، اب جا کر گھر میں سلام کر رہا ہے، والدہ کے ہاتھ چوم رہا ہے۔ یقین جانیے عزیزو، یہ مجلس کے وہ خوبصورت تحائف ہیں کہ اگر میں اور آپ ہر مجلس سے ایک ایک اپنی زندگی میں بہتری لاتے چلے جائیں، ایک ایک برائی کو اپنی زندگی سے ختم کرتے چلے جائیں، مولا و آقا کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو جائے گی۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا عزیزو؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دل کا آئینہ صاف ہوا، حق دکھائی دینے لگا۔ دیکھیں عزیزو، انسان فیکٹری فٹڈ ایسا ہے، کس کے پیچھے بھاگتا ہے؟ اچھائی کے پیچھے، بلندی کے پیچھے، کامیابی چاہتا ہے۔ ہر انسان ایسا ہے، فاصلے سے رہنا میرے بھائی، ہر انسان ایسا ہے، صحیح ہے میرے بھائی، کامیابی چاہتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی نظر میں کامیابی کچھ ہے، میرے نظر میں کامیابی کچھ ہے۔ فرش اعظم مجھے اور آپ کو کیا بیان کرتا ہے؟ واقعی کامیابی اور سعادت ہے کیا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ کل میں نے دو شخصیات کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، مجلس حسین نے انہیں بدلا۔ ایک شخصیت کا نام ہے، بولیے کل جو میرے ساتھ تھے، زہیر ابن قین۔ میرے اس بھائی کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے، اللہم صل علی۔ زمانہ پورا شوب ہے عزیزوں، کسی مومن سے جا کر پوچھئے بھائی رات کو کیا کھایا، وہ کہتا ہے بھائی دوپہر کے کھانے کا معلوم نہیں، آپ پچھلی رات کا پوچھ رہے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو عزیزوں انسان مجلسوں میں شرکت کرے اور نیاز سے محروم ہو جائے، یا لے کر جلدی اسے اپنے ہاتھوں سے واپس دے دے۔ لہٰذا محفوظ کیجئے، تکرار کیجئے۔ فرمایا العلم حرف والتکرار الدرس حرف والتکرار الف۔ جتنا ریپیٹ کریں گے وہ شے آپ کو جو ہے وہ یاد ہو جائے گی۔ دو شخصیات کا ذکر کیا، ایک زہیر کا کہ جسے مجلس حسین نے بدلا اور کیا بدلا، اور ایک ہور کا کہ جسے مجلس حسین نے بدلا اور کیا بدلا۔ ایک کو فوراً بدل دیا، ایک کو تھوڑا سا وقت لگا، لیکن آپ دیکھیے دونوں جب بدلے تو کیا ہوا؟ وہ جو ابھی تک سید الشہداء سے ملنا، بولیے زہیر کی بات کر رہا ہوں، وہ جو ابھی تک سید الشہداء سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اب حالت یہ ہے سید الشہداء کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ کہا آقا ایک نہیں، دو نہیں، 1000 مرتبہ جانے فاطمہ کے لال پر قربان۔ یہ ہے مجلس حسین۔ اسے نورانیت نصیب ہو گئی، واقعیت کا پتہ چلا کہ حقیقت ہے کیا۔ وہ ہور جو میرے مولا کا راستہ روکے ہوئے تھا، اب کیفیت یہ ہے صراط مستقیم پر رکاوٹیں ہٹانے میں میرے مولا کی ہمراہی کر رہا ہے۔ مولا اجازت دیجئے میرا یہ خون بھی آپ کے پاکیزہ خون سے ملحق ہو سکے، اور صراط مستقیم پر موجود ان شیطانی رکاوٹوں کو دور کرنے میں مولا میں بھی آپ کا ساتھ دے سکوں۔ یہی سبب ہے عزیزوں، کل ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب جناب زکریا کو پروردگار متعال کی جانب سے بیان کیا گیا واقعہ کربلا کے بارے میں، گریہ کیا، روئے، چلائے، فریاد بلند کی، آخر میں کہا یہ ہے عزیزوں کربلا کے ذکر کی تاثیر۔ آخر میں اپنے لیے دنیا مانگی، لیکن کس خاطر؟ بولیے آخرت کی خاطر، حسین ابن علی کی خاطر۔ پروردگار، اس بڑھاپے میں جناب زکریا نے تقاضا کیا پروردگار مجھے بھی بیٹا چاہیے، لیکن کیسا بیٹا؟ ایسا بیٹا کہ جو تیری راہ میں کام آ جائے۔ کہ کل کی پوری گفتگو میں جو سامعین کرام میرے ساتھ تھے انہوں نے سماعت کیا کہ پروردگار متعال نے کس طرح سے جناب یحییٰ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا
کہ میرا مولا سید الشہداء کسی جگہ پر رکتے نہیں تھے، کسی جگہ سے قدم نہیں بڑھاتے تھے، لیکن جناب یحییٰ کو یاد فرمایا کرتے تھے. یہ ہے مقام اور مرتبہ کہ جس میں ایک اہم ترین عنصر باپ کی دعا ہے. بس آج سے عزیزو جو بھی مانگے تھوڑا سا اپنے مانگنے کی کوالٹی کو بہتر کر لیں. آپ اپنے لیے عمر میں اضافہ چاہتے ہیں؟ ساتھ ہے میرے عزیزو؟ جاگتے رہنا میرے بھائی. عمر میں اضافہ چاہتے ہیں؟ اور بولیے اور کیا چاہتے ہیں؟ مال میں اضافہ چاہتے ہیں؟ اور کیا چاہتے ہیں؟ بول دے میرے بھائی، نہ ڈر. اولاد چاہتے ہیں؟ ہاں، اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو چاہتے ہیں اچھی جگہ میرا رشتہ ہو جائے. باپ غریب ہے تو ٹھیک ہے، بھروسہ خود صبر کر لیں گے، کیا کریں، لیکن سسر تو غریب نہیں ہونا چاہیے، وہاں پر دقت کرنی ہے. مانگیے عزیزوں، ہاں، پروردگار متعال کے حضور طلب کیجئے. یہی چاہتے ہیں نا. مولانا صاحب دعا کر دیجئے ہمارے رزق میں خدا برکت دے دے. مولانا صاحب دعا کر دیجئے پروردگار مجھے اولاد نرینہ عطا کر دے. مولانا صاحب دعا کر دیجئے میری اچھی جگہ نوکری لگ جائے. مولانا صاحب دعا کیجئے میرا گھر بڑا ہو جائے. ابھی تک ہم ایسے دعا مانگتے تھے نا. اب دعا کو کامل کر دیجئے، جامع کر دیجئے. پروردگار وہ زندگی عطا کر جو تیری راہ میں کام آ سکے، وہ جوانی عطا کر جو تیری حجتوں کی راہ میں کام آ سکے. اے کربلا کا ذکر اپنی زباں پر جاری کرنے والوں، اپنی ایک ایک دعا کو سید الشہداء سے جوڑ دو. کیسے دعا کی حضرت زکریا نے؟ پروردگار جیسے نبی آخر الزمان کو حسین عطا کیا، مجھے اس کی شبیہ عطا کر دے. پروردگار مجھے حسین کے علی اکبر کے غلاموں کا غلام عطا کر دے. پروردگار مجھے سکینہ کے کنیزوں کی کنیز بیٹی عطا کر دے. آج کے معاشرے کی ایک اہم ترین لڑائی کیا ہے؟ کہ اس چیز پر لڑ رہے ہیں عزیزوں میں اور آپ، جس میں میرا اور آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. خاندانوں میں بہت ساری لڑائیاں. ایک لڑائیاں کیا ہے بھائی، اس سے ہمیں اپنا وارث نہیں مل رہا ہے. صبح و شام ناچاکی ہے. معذاللہ کیسے کیسے جملات ہیں لڑکے کی ماں کی زبان پر. خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے عزیزوں؟ اس کیفیت کو اس فرش ازاد کے پر آنے کے بعد اپنے وجود سے نکال دیجیے. آج پلٹ کر ساس بہو سے، بہو ساس سے عزیزوں معافی مانگنے سے گرتا نہیں ہے علی کا چاہنے والا، بلند ہوتا ہے. جو درخت پربار ہوتا ہے، جس کا ثمر اور میوہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ جھکا ہوا ہوتا ہے عزیزوں. اور علی کی بارگاہ میں جھکنا انسان کو بہت بلندی عطا کرتا ہے. کیسے کیسے زبی پر جملے. ارے کیا نحوست ہے کہ ہمیں بیٹا ہی نصیب نہیں ہوتا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں عزیزوں ان 2 آیتوں کا. یاد کر کے آئیں گے تو ہدیہ دوبالا ہو جائے گا. اور کل آپ سے سنوں گا بھی. سورہ مبارکہ شورا قرآن کریم کا 42واں سورہ ہے. اردو نہیں آتی، 42 نمبر کا سورہ ہے. اگر سندھی مجھے نہیں آتی میرے بھائی ایک دوسرے کو بیان کر دیں، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ 42 نمبر کا سورہ ہے. چونکہ ہوتا یہ ہے کہ ارے مولانا صاحب نے انگریزی بول دی یا اردو بول دی، ہمیں تو آتی نہیں تھی، ہم تو فقط سندھی آتی تھی. ایسے نہیں میرے بھائی. جب نیاز لینے جاتا ہے تو نہیں کہتا کہ بھائی میں تو فلاں گروہ کا ہوں، یہ نیاز تو جو ہے وہ فار ایگزامپل ہاں کراچی میں کہنا آنا کوئی بھی ہو، نیاز حسین ہے میرے بھائی جو اس جگہ سے بٹ رہی ہے. یہ زبانوں سے ماورا ہے، یہاں پر دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لہذا لے کر جاؤ. 42 نمبر کا سورہ قرآن مجید کا کون سا نمبر کا سورہ ہے؟ سورہ کا نام کیا ہے؟ ہاں میرے بھائی، سورہ شورا. آیت کا شمارہ ہے 49 and 50. آیت کا شمارہ کیا ہے؟ 49 اور 50. پاکستانی کو اردو آنی چاہیے میرے بھائی، سندھی بھی ساتھ بولتے جا میرے بھائی، مدد کرتی جا. ہاں بولیے. ہاں میں ریپیٹ نہیں کر سکتا ورنہ آپ ہنسیں گے میرے بھائی. ٹھیک ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے. 49 اور 50، 49 and 50. پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض. زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، اپنی مشیت کے مطابق خلق فرماتا ہے. اب توجہ کیجئے گا، میرا ساتھ دیجئے گا. آج کے بعد کوئی ساس اپنی بہو کو یہ تانا نہ دے، کسی گھر میں یہ برائی نہ پائی جائے. جو کچھ رب نے عطا کیا ہے اسی میں پروردگار متعال میرے لیے برکت عطا فرمائے اور اس ذریعے سے مجھے اپنا قرب عطا فرمائے. فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جسے وہ چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ،
جسے وہ چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے وہ چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بس یہ چاروں کس کی جانب سے ہیں؟ رب کی جانب سے ہیں۔ یہ امتحان کے طریقہ کار ہیں۔ اس پر نہ لڑ کہ مجھے کیوں کر بیٹا عطا نہیں کیا، اس پر پریشان ہو کہ میرے پروردگار تو نے جو کچھ مجھے عطا کیا اس کا شکر بجا لانے کی طاقت عطا فرما۔ اگر تیرے پاس بیٹا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے بہشت کے دروازے تیرے پاس نہیں کھلے ہوئے ہیں، بند ہو گئے۔ اپنے حبیب سے رب تبارک و تعالی ارشاد فرما انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے زہرا عطا کی اور اس ذریعے سے بنی نوع انسان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آمد۔ یہ چاروں پروردگار متعال کی جانب سے عزیزو امتحان کے طریقہ کار ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ جانتا بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ میں اور آپ عزیزو کیا جانتے ہیں جو وہ جانتا ہے؟ ہم نہیں جانتے عزیزو۔ جناب موسیٰ ہیں اور جناب خضر ہیں۔ میرا ساتھ دیجئے گا عزیزو، ایک بلند آواز سے علی کا نام بلند کیجئے انشاءاللہ اور بیداری کے لیے۔ سب مل کر اچھے طریقے سے ایک درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کے اللہ صلی اللہ علیہ۔ میں اور آپ کیا جانتے ہیں عزیزو؟ اپنی دعاؤں کو جامع کر دیجئے۔ بیٹا چاہیے، پروردگار وہ بیٹا عطا کر جو تیری راہ میں کام آ جائے، اور اگر تو میری مصلحت میں بیٹی کو پسند کرتا ہے تو جو تجھے پسند وہ تیرے بندے کو پسند۔ ایک صاحب کے یہاں بیٹی ہو گئی، منہ بنایا ہوا تھا۔ آج کل بھی ایسا ہے، ہاسپٹلس وغیرہ میں چلے جائیں تو جو وارڈ بوائے وغیرہ ہوتے ہیں کوئی پیسے ویسے نہیں لیتے اگر بیٹیاں ہو جائیں، پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کچھ ہاتھ پیر نہ چلا دے۔ ناراض، جدید زمانے جاہلیت ہے عزیزو، جدید زمانے جاہلیت ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا طلب کرے عزیزو، یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ بیٹا جو تجھے میرے لیے پسند ہے، اگر بیٹی میں تو میرے لیے بہتری دیکھتا ہے بیٹی، اگر تو سمجھتا ہے کہ نہیں میں بغیر اولاد کے تیرا بندہ تیری رضا پر راضی ہے۔ مجلس حسین کا ایک اہم ترین گفٹ یہ ہے عزیزو، انسان مطمئن اٹھتا ہے۔ علی کا چاہنے والا، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، فقیر ضرور ہوتا ہے لیکن حقیر نہیں ہوتا ہے۔ اپنے لہذا پروردگار متعال سے ان مجلسوں کے طفیل مانگیے عزیزوں، یا ان مجلسوں کے طفیل مانگیے میرے پروردگار، یہ جو غیر واقعی چیزوں پر میں مضطرب ہوں، ٹینشن لیے ہوں، اس ٹینشن کو میری زندگی سے نکال دے، اور جو حقیقی ٹینشن ہے جہاں مجھے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے وہاں پر غور و فکر کی طاقت عطا فرما دے۔ جو کچھ اس نے عطا کیا انسان اس پر حاضر ہے۔ عزیزوں میں اور آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں؟ دیوار کے اس طرف کیا ہے؟ بہت سارے عزیزوں تاریخی مناظر میری نگاہوں کے سامنے، ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جناب خضر اور جناب موسیٰ کی ہمراہی، کہ جو جناب موسیٰ پر بہت بھاری تھی، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا جناب خضر کیا کر رہے ہیں۔ اگر بہت مختصر عرض کروں
تو جناب خضر اس مقام پر عالم تکوین کے امور کو اجرا فرما رہے تھے، جبکہ جناب موسیٰ عالم تشریع کی نسبت سے مامور تھے، ذمہ دار تھے. لہذا تینوں واقعات کی نسبت سے ایک مرتبہ تڑپ اٹھے. یہ کیا کیا آپ نے؟ اس میں سے ایک سلسلہ یہ ہے کہ ایک جوان بچے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جناب خضر نے. ایک مرتبہ موسیٰ تڑپ اٹھے، یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک پاکیزہ نفس، ایک پاکیزہ انسان کی جان لے لی. عزیزو، اس عالم تکوین میں جوان جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ بوڑھا باپ زندہ ہے یا نہیں؟ جان کون لے رہا ہے؟ بولیے، روح کون قبض کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ اپنے ملک کے ذریعے سے قبض کرتا ہے، ایک مرتبہ دیگر اسباب کے ذریعے سے قبض کرتا ہے، ایک مرتبہ اپنے بندے جناب خضر کے ذریعے سے قبض فرمائی ہے. لیکن موسیٰ ظاہری تشریع کے اعتبار سے، جو ظاہری ذمہ داری ہے ان اعتبار سے معمور ہے، ذمہ دار ہے. یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تجھے صبر نہیں آئے گا؟ اب سننا چاہتا ہے تو اس کی حقیقت سن. اس بچے نے، بیٹا ہے، اس بچے نے بڑے ہو کر کل کو ماں باپ کے بہکانے کا، ماں باپ کی گمراہی کا سامان فراہم کرنا ہے. آسان نہیں ہے عزیزو امتحان. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اسی مملکت خدا داد پاکستان میں، حتیٰ ان علاقوں میں کہ جو اپنے آپ کو بڑے دیندار علاقے کہتے ہیں، عزیزو جا کر دیکھیے اس وقت فیملی ریلیشنز سے متعلقہ اداروں میں جا کر پوچھیے عزیزو، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں میں اور آپ؟ اے مجلس حسین میں آنے والے، اے علی کی فضیلتوں کو پیش کرنے والے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ؟ خدا کو کیا جواب دیں گے عزیزو؟ آسان نہیں ہے ماں باپ کے لیے امتحان. کتنا ہی اولاد منہ پھیرا لے، ماں باپ کی زبان پر جز دعا کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے. اب آپ سن رہے ہیں عزیزو اچھی طریقے سے، تو یہ بھی سنتے چلے جائیے. وزن ہے بیٹے کا 105 کلو اور ماں کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ ارے میرا بیٹا سوکھا جا رہا ہے. ماں ہے، دیگر کیا کرے؟ ماں ہے، لہذا وہ نہیں دیکھ پاتی. امتحان سخت ہے عزیزوں. قرآن کریم واضح طور پر اعلان کر رہا ہے، اے ایمان والو سنو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں خدا کے ذکر سے، صراط مستقیم سے ہٹا دے. اس وقت تک بیٹا بیٹا ہے جب تک اللہ کی راہ میں مددگار ہے، وگرنہ اے نوح یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے. ابھی ہمارا بیٹا نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. ہمارا رشتہ رب سے ہے اور اس کی حجتوں سے ہے. رب سے ہے اور اس کی حجتوں سے ہے. کہا اے موسیٰ، اس نے آگے بڑھ کر ماں باپ کے لیے اذیت کا باعث ہونا ہے، لہٰذا آج اسے صفحہ ہستی سے ہٹایا جا رہا ہے. امام معصوم بیان کرتے ہیں پروردگار متعال نے اس بیٹے کے عوض ان پاک و پاکیزہ اور مومنین ماں باپ کو وہ بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 انبیاء، اللہ اکبر، 70 انبیاء پروردگار متعال نے قرار دی. تو عزیزو مجھے نہیں معلوم بیٹا مجھے خدا کے قریب کر پائے گا یا بیٹی قریب کر پائے گی. یہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے. پروردگار اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد سن، اطعنی فیما امرتک، جیسا میں کہتے چلے جا رہا ہوں ویسا تو بولیے کرتا چلا جا. ولا تعلمنی ما یصلحک، مجھے نہ سکھا تیرے بھلے میں کیا ہے. پروردگار شادی تو یہی ہونی ہے، پروردگار گاڑی تو یہی چاہیے، پروردگار نوکری تو یہی مزیدار ہے. نہ، پروردگار میرا کام کوشش کرنا ہے، تو جو میرے حق میں بہتر سمجھے وہ مجھے، وگرنہ اللہ سے لڑیے گا نہیں عزیزوں. نہ سکھاؤ پروردگار کو، پروردگار ہر بندے کی مصلحت بخوبی جانتا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اسی خاطر میرے مولا نے سرزمین کربلا کو سجایا. میں ربط مصائب نہیں ہوں عزیزوں، نہیں دینا چاہتا ہوں اپنے موضوع سے کہ جو انشاءاللہ العزیز اس عشرہ اولی محرم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں متصل ہونا چاہتا ہوں. کیا کہنے چلا ہوں عزیزوں؟ رو کر میرے مولا کی فضیلتوں کو سن کر اپنے دل کو پاک کیجئے، حق کو اپنی نگاہوں کے سامنے عیاں کیجئے. یہ جھگڑے، یہ فسادات، یہ ناچاکیاں، یہ دوریاں ختم کیجئے عزیزوں. جن سے محبت کرنے کا رب نے حکم دیا ہے محبت کیجئے، جن سے نفرت کرنے کا کہا ہے ان سے نفرت کیجئے. اپنے گھروں کو مسکن بنا دیجیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے یہاں جو اولڈ ہاؤسز ہیں جہاں پر بوڑھے اور بوڑھی جیسے کہ بوڑھے افراد کو رکھا جاتا ہے، اس کا نام رکھ دیا گیا ہے دارالسکون. یعنی ماں باپ سکون میں نہیں ہے اپنی اولاد کے ساتھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اس لیے ایک دارالسکون بنا دیا کہ چند آخری کچھ لحظات اور سانسیں سکون کے ساتھ گزار سکیں. والی کہ رب نے مسکن قرار دیا ہے گھر کو. اپنے گھر کو عزیزو جائے سکون قرار دیجیے, اپنے گھر کو جائے سکون قرار دیجیے. اس قدر معاشرے میں بگاڑ آ چکا تھا کہ سید الشہداء نے قیام کیا. یہ مجلسیں فرد بھی بناتی ہیں, انسان کو بناتی ہیں, انسان ساز ہے, گھروں کو بناتی ہیں, فیملیز کو ڈیولپ کرتی ہیں. گھر ساز ہیں یہ مجلسیں, اور سب سے بڑھ کر یہ مجلسیں سوسائٹی کو ڈیولپ کرتی ہیں اور بناتی ہیں. معاشرہ ساز ہے یہ مجلسیں. اور حسین نے معاشرے کو اس موڑ پر جا کر دیکھا, فرمایا وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید. ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ لو جس کا حکمراں یزید جیسا فاسق و فاجر ہو جائے. کربلا اور الہی معاشرہ, ہم سب عزیزوں اس سلسلے میں ذمہ دار ہیں. زیارت وارثہ میں, دیگر زیارتوں میں یہ جملہ اپنی زبان پر جاری کرنے والے عزادار حسین, توجہ کیجیے عزیزوں, ہم گواہی دیتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. آج سے عزیزوں فرش عزا بچھ رہی ہیں. آج سے ایک ماں کو اس کے لال کا پرسہ دینے کے لیے میں اور آپ جمع ہوا چاہتے ہیں عزیزوں. افسوس کی بات نہیں عزیزوں, ربط مصائب سے پہلے یہ پیغام سنیے عزیزوں, اپنے لیے اس فرش عزا سے کچھ لے کر اٹھیے. وہ حسین کہ جس نے ان مجلسوں کے طفیل دل کی راہوں کو صاف کرنا ہے, ان میں موجود کجیوں اور ٹیڑھے پن کو ختم کرنا ہے. دیگر شہروں کی میں بات نہیں کرتا, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے شہر کراچی میں عزیزوں یہ کیفیت ہو کہ ہر دوسرا راستہ ٹیڑھا ہو, ہر دوسری سڑک صاف نہ ہو. یہ کربلا کا پیغام ہے عزیزوں. کیا کر رہے ہیں, کیوں کر میں اور آپ سوچتے نہیں, کیوں کر کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کل کو آنے والی نسلیں شکایت کریں گی عزیزوں کہ پیغام کربلا ہے عزیزوں. جس ملک کو میں نے اور آپ نے پاکیزگی کے نام پر حاصل کیا تھا, آج ظاہری, اب چھوڑ دیجئے دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے شہر میں رہنے والا ابتدائی ترین نعمتوں سے محروم ہو, اور سارے اس پر کمپرومائز بھی کر لے, راضی ہیں. کیا کریں, خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے عزیزوں. یہ مجلس حسین مجھے اور آپ کو بیداری کا درس دے رہی ہے. وہ حسین جو دل میں موجود پولیوشن کو, آلودگی کو ختم کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو فرش عزا پر بلا رہے ہیں, دل میں موجود ٹریفک کو صاف کر رہے ہیں. اس حسینی کے اطراف میں موجود ساری سڑکوں پر اسی طرح سے پولیوشن اور ٹریفک پایا جائے, اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ ٹریفک قوانین کو ایکسپوائل کرتے ہوئے نظر آئے عزیزوں. افسوس کی بات نہیں ہے, میں اور آپ عزیزوں اس خاطر اس فرش عزا پر آئے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر زندگی میں کوئی کمی واقع رہ گئی ہے, جتنی خباثتیں نجاستیں عزیزوں فرش عزا سب ختم کر دیتا ہے. اور اس شہر کراچی کی ہر دوسری گٹر ابلی ہوئی ہو عزیزوں, خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. اور وہ اپنی چھوٹا سا ٹھیلا لگانے والا اسی کنارے پر کھڑا ہو کے عزیزوں ابتدائی ترین انسان جو ہے وہ زندگی کی ضروریات سے محروم ہو جائے, اور فرش عزا پر آنے والا اس سلسلے میں غور و فکر نہ کرے. غور و فکر کیجیے عزیزوں. شروع کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے. آج سے طے کر لیجیے جو سیڈ بھی میرے اور آپ کے پاس ہے کرپشن نہیں کریں گے عزیزوں. کرپشن کہیں اور سے تو نہیں آتا ہے, معاشرے میں کرپشن بڑھتا ہے, گھروں میں آتا ہے, فرد کی جانب آتا ہے, وائس ورسا ہے, دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. معاشرے کا اثر گھروں پر اور افراد پر پڑتا ہے, افراد اور گھروں کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے. انہی افراد اور گھروں سے تو معاشرہ وجود میں آ رہا ہے. لہٰذا اے سیاہ لباس پہننے والے, تو بول نہ بول, تو کون ہے؟ حسین کا ماننے والا, سفیر حسین. اپنے کردار کے ذریعے سے اس پاکیزگی کی فضا کو پھیلانا شروع کر. جس طرح سے ظلم کرنا حرام ہے, بغیر وجہ کے مظلوم واقع ہونا, خاموش رہنا بھی حرام ہے. خاموش رہنا بھی حرام ہے میرے بھائی. آج کوشش کریں گے, غور و فکر کریں گے, پروردگار متعال مجھے اور آپ کو صالح حکمراں عطا کرے گا, اس دھرتی سے محبت کرنے والے حکمراں عطا کرے گا. یہ تو ابتدائی ترین ضروریات عزیزوں کہ جو ہر ملک میں رہنے والے شہری کو مہیا ہونی چاہیے. فرش عزا انسان کی آخرت کب سجائے گا؟ جب میں اور آپ اس ذریعے سے اپنی دنیا کو
اور اس کی ابتدائی ترین ضروریات کے سلسلے میں غور و فکر کریں گے، پروردگار متعال محروم نہیں کرے گا۔ آؤ عزیزوں، میں اور آپ اس علی کے چاہنے والے ہیں جس نے 2 قدموں کے ذریعے سے کفر کی جگہ پر موجود فرد کو اسلام کی جانب بلا لیا، 2 قدموں سے عزیزوں۔ آؤ عزیزوں، کردار کا وار چلائیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے پہلے مرحلے میں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، کردار کا وار چلائیں۔ سیاہ لباس خادم حسین ہوں، بس آج کے بعد میری زندگی میں کرپشن نہیں ہونا چاہیے، کسی کو نہیں ستاؤں گا۔ نتیجتاً اس نورانیت کو پھیلائیے، زبان سے بھی پیغام دیجیے، میرے بھائی ایسا نہ کر، کیوں ٹریفک کے قوانین کو ایکسپوائل کر رہا ہے، کیوں جو ہے وہ قوانین کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا ہے، اور خود بھی عملاً ایسے رہیں۔ پہلے انسان ایسے رہے، پھر اس کے بعد عمل کرے گا۔ بس عزیزو، ربط مصائب سے پہلے اس بات کو سن لیجیے۔ اس سفر میں کہ جو میں یہاں پر آیا، یہ جو ٹیکسیز چلاتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی آپ مجھے بتائیے سب سے اچھا مسافر جو ابھی تک آپ کو ملا اور سب سے برا مسافر جو ابھی تک آپ کو ملا، ساتھ دیجیے گا عزیزو میرا۔ کہنے لگے کہ میرے بھائی اب آپ نے پوچھا ہے تو سن لیجیے، سب سے اچھا مسافر وہ تھا کہ جس نے مجھے 10 روپے دینے تھے 100 روپے دیے۔ میں نے کہا بڑی مہربانی۔ میں نے کہا سب سے برا مسافر کون تھا، کسٹمر کون تھا جس نے بہت ستایا؟ کہا کیا بتاؤں آپ کو، واقعاً افسوس کی بات ہے، علی کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماتمدار، آج سے تیری زندگی میں کرپشن نہ آئے۔ کہا ایک صاحب گاڑی میں بیٹھے، عالم یہ تھا کہ مسلسل مجھے کہہ رہے تھے میرے بھائی فل ٹائم گاڑی نہ چلایا کر، جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لیا کر، یہ دنیا تو چلتی رہے گی۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے قبیلے سے تعلق تھا، مسلسل اسے نصیحت کر رہے۔ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ ایک جگہ پر رکے موصوف، گاڑی سے اترے، کوئی کمپیوٹر پارٹس کی دکان تھی، کیا تھی، بہرحال کچھ اس طرح سے بات کی کہ میں نے احساس کیا کہ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں۔ جیب سے پیسے نکالے، گننا شروع کیے، اور پھر اتنی زور سے انہوں نے اتنی بلند آواز سے بات کی کہ میرے کانوں میں بھی پڑ گئی، اور وہ یہ کہ میرے پاس کچھ پیسے کم ہیں، 4000 روپے 5000 روپے کم ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، میں چلتا ہوں، اپنے بھائی سے لے کر آ جاتا ہوں۔ اور پھر ان کے پاس آ کے کہنے لگے میرے بھائی اب ہمیں واپس سے دوبارہ اسی جگہ پر جانا ہوگا کہ جہاں سے چلے تھے۔ میں نے کہا چلیے بسم اللہ۔ پھر خود ہی کہنے لگے ارے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو پیسے دے دے، میں وہاں پر پہنچ کر تجھے پیسے دے دوں گا، وگرنہ پھر جائیں گے، پھر پلٹ کر آئیں گے، بہتر ہے ابھی معاملہ کر لوں۔ میں نے کہا بسم اللہ، میرے پاس پیسے ہیں، یہ لیجیے۔ میں نے 4000 روپے اس کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ پھر کہنے لگا میرے بھائی میرے پاس موبائل نہیں ہے، اجازت دے ذرا میں اپنے بھائی سے پوچھ بھی لوں کہ اس کے پاس بھی کیش ہے یا کیش نہیں ہے۔ ساتھ ہے میرے، اس نے موبائل بھی دے دیا، اس نے فون لگایا، ہاں بھائی کیش ہے، وہاں کہاں کیش ہے، آپ آ جائیے۔ کہا ایسے میرے بھائی ابھی باتیں کرتے کرتے کہا میرے بھائی تو ایسا کر ذرا ٹرن کر لے، اس روڈ پر آ جا تو ہم ساتھ چلتے ہیں۔ وہ بیچارہ ٹرن کر کے اس روڈ پر پہنچا۔ کتنا دماغ لڑاتے ہیں چوری کرنے میں۔ ہر لباس سیاہ پہننے والا آج سے طے کر لے، سیاہ لباس پہن کر محرم کے ایام میں غلط جگہ پہ گاڑی پارک نہیں کروں گا، دوسرے کا حق نہیں چھینوں گا۔ فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ننگو آر نہ بنو۔ مجھے بتائیے آج کے بعد جب کبھی کوئی اس سے کہے گا میرے بھائی نماز پڑھ، تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں چاہیے مجھے ایسی نماز جو میری دنیا مجھ سے لے رہی ہے، اتنی بےہودہ طریقے سے۔ خدا اس کی اصلاح کرے عزیزوں۔ آئیے، اپنے ملک میں بہت پوٹینشل ہے عزیزوں، کتنا خوبصورت ملک ہے، کتنی خوبصورت عوام ہے عزیزوں۔ آئیے بسم اللہ کیجیے، چند ایک کالی بھیڑوں کے سبب سے اس ملک کے ساتھ یہ سلوک نہ کیجیے۔ آئیے عزیزوں، اس فرش ازا سے لے کر اٹھیے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کوئی بڑا کام نہیں کرنا، اپنی زندگی سے شروع کیجیے۔ یہ لباس سیاہ سب کچھ بیان کر رہا ہے۔ جب گھر پہنچے عزیزوں، راستے میں موجود کسی اپنے برادران اہل سنت کو دیکھیے، جو نظر اور نیاز آپ کو ملی ہے حتماً اس کے ساتھ شیئر کیجیے۔ یہ نظر و نیاز اس تک شیئر نہیں ہوگی، حسین کی محبت کا پیغام اس کے وجود میں چلتا چلا جائے گا۔ اور اس سے کہیے میرے بھائی اس میں شفا ہے، یہ نبی کے بیٹے کا ذکر ہے، اس کو پکڑ کر لائیے عزیزوں مجلس میں۔ میرے مولا نے راہ کربلا میں ہر ایک کو بلایا، آؤ حسین ابن علی کا ساتھ دو اور اس ذریعے سے اپنی آخرت کو سجا لو۔ الہی معاشرہ قائم کرنے کے لیے حسین چل رہا ہے، چاہے شاید ظاہری اعتبار سے میرے مولا کی زندگی شاید بنی ہاشم کے اس محلے پر کوئی ظاہری اعتبار سے تاثیر نہ ہو،
لیکن حسین معاشرے کو تباہی کے دہانے پر دیکھ رہا ہے. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. حسین فساد کے لیے، ظلم و ستم کے لیے قیام نہیں کر رہا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں نانا کی امت میں اصلاح دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی دنیا بھی بنے، ان کی آخرت بھی بنے. کتنا عزیزوں میرے اور آپ کے کانوں میں آواز پڑتی، کتنی مشکل سے ایک مومن کماتا ہے اور دوسرا آ کر ڈاکہ مار کے چلا جاتا ہے. کیا ہوگی عزیزوں مملکت خدا داد پاکستان کے باشندوں؟ جس ملک کو اسلام کے نام پہ لیا ہے اس میں چوری ڈاکہ اتنا رائج ہو جائے، چور کو کوئی نہ پکڑے، پکڑنے والا چور بن جائے. عزیزوں خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ روتے ہوئے مانگیے، اے میرے پروردگار میں اپنی ذات سے شروع کرنا چاہتا ہوں، تو کرم فرما، تو میرے لیے راستوں کو کھولتا چلا جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہاں والی شام کا اپنے کیفر کردار تک پہنچنا، وہاں یزید کی جانب سے لیٹر کا مدینے کے گورنر کے نام آنا، شب اول محرم ہے عزیزوں. ہر ایک سے میری بیعت کا اہتمام کیا جائے، خصوصیت سے فرزند زہرا سے میری بیعت کو لیا جائے. ایک مرتبہ پیغام دیا، امام کا جہاد شروع ہوا چاہتا ہے. امام نے اہتمام کیا، اپنے آپ کو آمادہ کیا، اپنے جوانوں کو اپنے ساتھ لیا. ایک مرتبہ دارالامارہ میں میرا مولا پہنچا، رات کا وقت ہے. ولید ابن عتبہ نے یزید اللعین کا پیغام پہنچایا. امام نے کہا کہ تو ہر ایک سے صبح کے وقت بیعت لینا چاہتا ہے، مجھ جیسی شخصیت سے بھی یہی چاہے گا کہ سب کے سامنے اپنی نظر کا اعلان کروں. بہتر ہے میں صبح کے وقت اپنا پیغام تجھے پہنچا دوں گا، صبح کے وقت اپنی نظر کا اعلان کر دوں گا. اس نے کہا جی آپ جیسا فرماتے ہیں. اب جب امام پلٹنے لگے، ایک مرتبہ مروان لعین نے اشارے سے کہا ایسا نہ کر، یہیں روک لے، ان کے سر کو ابھی تن سے جدا کر دے. بس عزیزو یہ سنت ہے. ایک مرتبہ امامت جلال میں آئی. اے فلاں کے بیٹے، انت تقتلونی، مانگو عزیزو خدا سے یہ شجاعت، یہ فرش ازا سے ملتی ہے. تو میرا قتل کرے گا، تو جھوٹا ہے. اور پھر اس موقع پر میرے مولا نے منشور امامت پیش کیا. سن اے ولید ابن عتبہ، ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم. ہم معدن رسالت ہیں، ملائکہ کا آمد و رفت ہے ہمارے گھر پر. ہمارے سبب سے اس کائنات کو بنایا گیا ہے، ہمارے سبب سے اس کائنات پہ ختم ہو جانا ہے. وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر، کھلم کھلا شراب پیتا ہے. قاتل النفس المحترمہ، پاک و پاکیزہ انسانوں کا خون بہاتا ہے. ومثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، نا، ہر حسینی کبھی کسی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا، کبھی کسی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا. بس عزیزوں رونے کے لیے جمع ہوئے، اپنے مولا کی ہمراہی کرنا چاہتے ہیں. عزیزوں یہاں میرے مولا کی آواز کا بلند ہونا، وہاں ابو الفضل العباس، علی اکبر، قاسم، عون و محمد کا 30 بنی ہاشم کے جوان ساتھ ہیں. عزیزوں ایک مرتبہ دارالامارہ میں داخل ہونا، اپنے مولا کو اپنے احاطے میں لینا. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا آقا ابو الفضل العباس سے، شہزادہ علی اکبر سے، شہزادہ قاسم سے، آج مدینہ میں خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. رونے میں نہ شرمانا میرے بھائی. اے رونے والے اپنی ماں کو دعا دے. بغیر پاکیزگی کے آنسو انسان کی آنکھوں میں برآمد نہیں ہوتا ہے. اپنی ماں کو دعا دے. جب یہ آنسو میرے اور آپ کی آنکھوں میں آتے ہیں عزیزوں، چھٹا امام خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کرتا ہے، رحم اللہ دمعتک، اے میرے چاہنے والے، میرے مظلوم جد پر رونے والے، خدا تیرے ان آنسوؤں پر رحمت نازل فرما. رونا انسان کو طہارت عطا کرتا ہے، پاکیزگی عطا کرتا ہے. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. میں کہوں گا آقا عباس، آج مدینہ میں
فاطمہ کے لال کی آواز بلند ہوئی، اس طرح سے تڑپ کے آگے بڑھے، ارے کل کو عصر عاشور، جب فاطمہ کا لال یکو تنہا ہوگا، آواز بلند کرے گا، یا ابطال الصفا یا فرسان الہیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو اٹھو، آؤ حسین کا ساتھ دو، عجب نہیں لاشوں نے تڑپنا شروع کیا ہوگا، آقا مشیت پروردگار جتنی جانے آپ کی نظر کر دیں گے، اجرکم علی اللہ۔ نانا کی قبر پر آئے، بہت گریہ کیا، مسلسل اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز بجا لائے، نانا دیکھیے آپ کی امت آپ کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کر رہی، یہاں تک کہ دوسری رات آئی عزیزو، دوبارہ رونا شروع کیا میرے مولا نے، گریہ بلند کیا، یہاں تک کہ رات کا جب آخری پہر تھا تو کیفیت یہ تھی سید الشہداء کی کہ آپ نے اپنا سر نانا کی قبر مطہر پر رکھا ہوا تھا، ایسے میں آنکھ لگ گئی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو دیکھا روتی آنکھوں کے ساتھ، بکھرے بالوں کے ساتھ، ملائکہ کی جھرمٹ میں اللہ کے رسول آگے بڑھے، اپنے حسین کو اپنے سینے سے لگا، پیشانی کے بوسے دیے، حسین یہ اپنے آپ کو نبی کی امت کہتے ہیں، تجھے پیاسا مار ڈالنے والے، خدا نے ایک مقام تیرے لیے رکھا ہے جو جز شہادت کے حاصل ہونے والا نہیں ہے، تیرا نانا تیرے لیے دعا کرتا ہے، عزیزو یہ میرے جملے ہیں، جا حسین بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے قدم آگے بڑھا۔ اب جب فاطمہ کا لال آنکھ کھولی مسلسل رونا شروع کیا، روتے روتے میرا مولا بیت الشرف میں آیا، اہل بیت اطہار کو جمع کیا، پورا خواب بیان کیا۔ عزیزو مقتل یہ لکھتا ہے جب میرے آقا نے یہ خواب بیان کیا تو ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کی اولاد سب مل کر اہل بیت کے گھرانے میں، عزیزو انشاءاللہ بلند آواز سے روئیے، گریہ کیجئے، انشاءاللہ خداوند متعال سے جو مانگو گے تمہیں عطا کرے گا۔ اولاد چاہتے ہو حبیب ابن مظاہر کا غلام عطا کرے گا، بیٹی چاہتے ہو سکینہ کی کنیز عطا کرے گا، جو چاہو گے خدا تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ اس طرح سے شور و غل تھا، رونے کی آواز تھی کہ مقتل کے یہ جملے ہیں، ارے مشرق اور مغرب میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جیسے فاطمہ زہرا کے گھر کی کیفیت تھی، اتنا غم امڈ آیا تھا، نواسہ رسول کربلا کو بیان کر، اجرکم علی اللہ۔ میں شہزادیوں کی خدمت میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، بیبیوں کی خدمت میں، اے شہزادیوں آج حسین کربلا کی مصیبت پڑ رہے ہیں، مدینہ میں آپ کی یہ کیفیت، کل کو کربلا میں جب ذوالجنا باغیں کٹی ہے، چہرہ خون سے معطر ہے، آ کر خبر دے گا قد قتل حسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ بیبیوں کا کیا عالم ہو، وا محمدا وا علیہ وا حسینہ وا عباس۔
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزو، دعا مانگنے کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، توجہ کے ساتھ مانگیے، خداوند متعال محروم نہیں کرے گا۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے عزیزو، جس طرح سے ایک سائل مانگتا ہے، پر وہ سب کچھ ہونے کے باوجود، وہ مومن جس کے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے، عزیزو کچھ بھی میرا اور آپ کا نہیں ہے، سب کا سب اللہ کا اور اس کی حجتوں کا ہے، یہ سب حسین کی عطا ہے۔ شدت کے ساتھ، ٹوٹے دل کے ساتھ، ان آنسوؤں کے ساتھ مانگیے، میرے پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما۔ ہر مومن مومنہ جو حاجت اپنے دل میں لیے ہوئے ہے، میرے پروردگار اگر تیری مصلحت قبول کرنے میں ہے، اسی لمحے اسی موقع قبول و مقبول فرما۔ جو قرض میں مبتلا ہے، میرے پروردگار غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما۔ اے میرے پروردگار تیری راہ میں کام آنے والا رزق زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ اے میرے آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مریض ہے، التماس دعا کے لیے کہا ہے، میرے پروردگار جلد سے جلد شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اے میرے آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب گناہوں کے سبب دل مریض ہو چکے ہیں، میرے پروردگار یہ فرش عزا نہیں ہے، فرش شفا ہے، تجھے واسطہ حسین ابن علی کے ذکر کا اسی لمحے اسی موقع ہم سب کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ خصوصیت سے جوانوں سے گزارش ہے، میرے پروردگار جو جوان شادی کی دہلیز پر ہے، انہیں دنیا و آخرت کے لیے کارآمد ہمسر عطا فرما۔ ماں باپ کی جو اس سلسلے میں ذمہ داری ہے، بطریق احسن بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہے، جناب علی اکبر، جناب سکینہ کی مانند صالح اولاد عطا فرما۔ جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کیا ہے، میرے پروردگار اپنے اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے اس پرآشوب زمانے میں عزیزو ایک ہی راستہ ہے، انشاءاللہ اگر کسی مجلس میں موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے زمانے کے امام سے اتصال کا عزیزو ایک ہی راستہ ہے، میرے پروردگار مراجع کرام، رہبران اعظام کی حفاظت فرما۔ خصوصیت سے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی تعلیمات کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ اس دعا کو صدق دل سے مانگیے، پروردگار یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، جو کچھ تو نے ہمیں اس دنیا میں عطا کیا ہے، جان، مال، عزت، آبرو، سب کا سب راہ حسین میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما، ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے پروردگار قید و بند کی صعوبتوں سے نجات عطا فرما۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا خصوصیت سے عزیزو مسنگ پرسنز کو فراموش نہ کرے، کچھ نہیں کر سکتے، دعا بھی نہیں کر سکتے عزیزو، دعا تو کیجیے عزیزو۔ پاکستان کی سرزمین پر کتنی ایسی مائیں ہیں جو اپنی اولاد کو تک رہی ہیں، منتظر عزیزو، کتنی ایسی بیٹیاں ہیں عزیزوں جو باپ کا انتظار کر رہی ہیں، کتنی ایسی بہنیں عزیزوں جو بھائی کا راستہ دیکھ رہی ہیں۔ میں اور آپ تو سکون اور اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہیں، میرے پروردگار مملکت خدا داد پاکستان، پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دیکھیے کتنا تیزی سے یہ ایام گزر گئے عزیزوں۔ امارات میں، دبئی کی سرزمین پر بھی کتنے پاکستانی عزیزوں مسنگ پرسنز میں سے بے جرم و خطا اٹھا لیا گیا ہے۔ اے میرے پروردگار جتنے قید میں ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد سے جلد رہائی کے اسباب کی فراہمی فرما۔ خصوصیت سے اب اپنے محسنوں کو فراموش نہ کرے، خصوصیت سے خادم قرآن، خادم اہل بیت جناب سید وصال حیدر نقوی کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے عزیزوں، خداوند متعال کی بارگاہ میں تنہائی میں اجتماعی طور پر ان دعاؤں کو ضرور بضرور طلب کریں۔ اے میرے پروردگار اس سال، ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصیت سے سرزمین کربلا کی، خصوصیت سے ایام 40 میں پا پیادہ اپنے مولا و آقا کی زیارت سے بہرمند فرما۔
تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے آباد ہیں، حسین کے ماتمدار موجود ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو دشمن سے برسر پیکار ہیں دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار مملکت خدا داد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے، جو اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کر رہے انہیں ہم پر مسلط نہ فرما، ہمیں اس دھرتی سے اہل بیت سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم